نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم ناظرین، آج 1 جنوری سن عیسوی 2025 کو الحمدللہ ماہ رجب المرجب سن ہجری 1446 کا چاند نظر آ گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت ہی بڑا شکر ہے کہ اس نے ہمیں یہ مہینہ عطا فرمایا۔ اس مہینے کی بہت ساری خیر و برکت اور بہت ساری فضیلتیں ہیں۔ ان فضیلتوں کو میں آپ حضرات کے سامنے قرآن پاک، احادیث پاک اور اقوال سلف کی روشنی میں مختصراً بیان کرنا چاہتا ہوں، تاکہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیدا کردہ دنوں اور مہینوں میں سے ہر مہینے کی فضیلت معلوم ہو اور اس کی قدردانی کی توفیق اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے۔ تو سب سے پہلے قرآن کریم کی آیت کریمہ ہے، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منہا 4 حرم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مہینوں کی تعداد اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک 12 مہینے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نوشتے کے مطابق جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا اور ان میں سے 4 مہینے رجب المرجب، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم الحرام، یہ 4 مہینے حرمت والے بنائے۔ تو جن 4 مہینوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرمت والا اور احترام والا بنایا، ان میں سے ایک مہینہ رجب المرجب کا مہینہ ہے۔ اسی طرح احادیث پاک میں بھی اللہ کے نبی علیہ السلام سے اس مہینے کی فضیلت کے بارے میں کچھ روایات مروی ہے۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ ایک روایت لائے۔ عثمان بن حکیم انصاری بیان کرتے ہیں کہ میں نے رجب کے مہینے میں حضرت سعد بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ سے ماہ رجب کے روزوں کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا، میں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کو فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب روزے رکھتے تو ہم یہ کہتے کہ آپ روزے نہیں چھوڑیں گے، اور جب آپ روزے چھوڑ دیتے تو ہم یہ کہتے تھے کہ آپ روزے نہیں رکھیں گے۔ نیز طبرانی کے اندر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کے علاوہ کسی مہینے کے مکمل روزے نہیں رکھے سوائے رجب اور شعبان کے۔ اسی طرح طبرانی کے اندر حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک روایت ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ماہ رجب کا آغاز ہو جاتا تھا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا الی رمضان۔ یا اللہ ہمارے رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان نصیب فرما۔ گویا کہ ان احادیث سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام رمضان المبارک کی تیاری رجب المرجب ہی سے شروع فرما دیتے تھے اور اس کے لیے دعا بھی فرماتے تھے، اور رمضان المبارک کے روزوں کے لیے تیاری کے طور پر آپ ان 2 مہینوں میں خاص روزوں کا بھی اہتمام فرماتے تھے۔ لہذا آج جب رجب المرجب کا چاند نظر آ گیا تو ہم بھی اپنے دل سے تمام مسلمانوں کے لیے اور اپنے لیے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا الی رمضان۔ یا اللہ ہمارے لیے بھی ہمارے اس رجب میں اور شعبان میں برکت عطا فرمائیو اور ہمیں بھی رمضان المبارک کا مہینہ نصیب فرمائیو۔ اسی طرح اقوال سلف میں شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب غنیہ میں حضرت ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول نقل کیا ہے کہ فرماتے ہیں اب شیخ عبد القادر جیلانی کہ حضرت ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ بے شک رجب اللہ کا مہینہ ہے، اس ماہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی میں سوار کیا، پھر حضرت نوح علیہ السلام نے روزہ رکھا اور آپ نے اپنے ساتھیوں کو بھی روزہ رکھنے کا حکم فرمایا، جس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اپنے ساتھیوں سمیت طوفان سے بچایا
اور پوری روئے زمین کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شرک اور دشمنان دین سے کیا ہے پاک صاف کر دیا۔ حضرت ذوالنون مصری رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ رجب آفات کے ترک کا مہینہ ہے، شعبان عبادت کے استعمال کا مہینہ، اور رمضان کرامت کے انتظار کا مہینہ ہے۔ جس نے آفات کو ترک نہ کیا، عبادات سے اپنا تعلق نہ جوڑا اور کرامات کا انتظار نہ کیا، وہ اہل باطل ہے۔ نیز حضرت ذوالنون مصری یہ بھی فرمایا کرتے تھے کہ رجب فصل بونے کا مہینہ ہے، کھیتی لگانے کا مہینہ ہے، شعبان اس کھیتی میں اور اس فصل میں پانی دینے کا مہینہ ہے، اور رمضان المبارک کا مہینہ اس کھیتی کو کاٹنے کا مہینہ ہے۔ ہر شخص جو بوتا ہے وہی کاٹتا ہے، اور جو عمل کرتا ہے اسی کا بدلہ پاتا ہے۔ جو شخص فصل کو ضائع کرتا ہے وہ کیا ہے کٹائی کے دن نادم اور پشیمان ہوتا ہے۔ لہذا اگر رمضان المبارک کے مہینے میں ہمیں اپنی کھیتی کو کاٹنا ہے تو ہمیں اس کی تیاری آج کے مہینے رجب المرجب ہی سے کرنا ہوگا، تاکہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور رمضان المبارک میں مکمل اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کر سکیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں رجب المرجب کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے، اور رمضان المبارک کا مہینہ ہمیں بخیر و عافیت نصیب فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو مکمل اس کی عبادت میں رمضان المبارک مہینہ کے گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔